اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ قلم مکیہ، اس کی جو آیات ہیں وہ اس میں 52 ہیں، اور اس میں جو رکوع ہیں وہ اس میں ہیں 2۔ اس میں 300 کلمات ہیں اور 256 حروف ہیں۔ اس سورہ قلم کا جو موضوع ہے وہ ہے دعوت اللہ، اور جو داعی کے جو اخلاق ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کریں گے تو آپ کو کون کون سی پرابلمز فیس کرنی پڑیں گی، اور کیسے کیسے لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، اور اس پہ کیسے صبر کرنا ہے، اور کیسے اللہ کے نبی نے صبر کر کر کے دکھایا، اور ہمیں کیسے کرنا ہے، وہ سب یہ سورہ قلم میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہے 2، مطلب یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ دوسرے نمبر پہ اتری تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو آ کر بتایا تھا کہ مجھ پر وحی اتری ہے، تو لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دینا شروع کر دیے تھے کہ نعوذ باللہ ان کے اوپر کوئی جن اترتا ہے، یا کوئی اسے جن چڑھ گیا ہے، یا جن چمڑ گیا ہے جیسے ہماری زبان میں، تو یہ اس وجہ سے ایسی بہکی باتیں کر رہا ہے، یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ مطلب اسی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ میرے پہ وحی آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت جو تھی وہ نازل کی تھی، جو ایک تسلی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کے اوپر اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ آپ لوگوں کی جو باتیں برداشت کریں اس پہ آپ کا کتنا اجر ہے، یہ اس کا پس منظر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون جو ہے یہ حروف مقطعات ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مقطعات میں یہ آخری حرف ہے، یہ جو 29ویں پارے میں یہ جو نون ہے یہ آخری حروف مقطعات میں سے یہ آخری ہے اب یہاں پہ۔ اچھا، یہ نون کا مطلب کیا ہے؟ نون جو ہے اس کے بارے میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ کچھ کلمات جو حروف مقطعات ہیں ان کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، لیکن پھر بھی کچھ علماء جو اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید اس میں اسی صورت میں ذوالنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ ذوالنون تھا، تو اس وجہ سے جو آغاز ہے وہ نون سے ہو رہا ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کیونکہ آگے قلم کی بات ہے، اور جو قلم کے ساتھ جو دوات ہوتی ہے، دوات کی جو شیپ ہوتی ہے وہ نون جیسی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہاں پہ قلم کے ساتھ نون کا ذکر ہے کیونکہ یہ دوات کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور قلم کی قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ زمینوں، ایک حدیث میں ہمیں ترمذی کی حدیث ہے، اس میں ہمیں ملتا ہے کہ مفہوم الحدیث ہے کہ زمین اور آسمان کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا، اور قلم کو کہا کہ تو لکھ، تو اس نے پوچھا کہ اللہ میں کیا لکھوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہر جو تقدیر یا جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب لکھ دو، تو اس نے سب کچھ لکھ دیا، مطلب جو ہماری تقدیر تھی، جو معاملات ہونے تھے، جو آنا تھا، جو سب کچھ لکھا گیا۔ اسے ایک مراد جو لیا جاتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ قسم ہے قلم کی، اور وہ ما یسترون اور وہ جو لکھتے ہیں، کون لکھتے ہیں؟ اس میں کئی علماء کہتے ہیں کہ جیسے وہ فرشتے لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ جیسے کرامن کاتبین ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں، ایک یہ مراد ہے، اور ایک مراد ہے کہ خود قلم نے لکھا تھا، جیسے تاریخ ہے، تقدیر ہے، اور یہ قرآن ہے، اور یہ سب جو تھا یہ کیوں کہ خود قلم لکھ رہے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی آئے گا کہ انسانوں نے یا صحابہ نے یا کاتب وحی، جب یہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب قرآن اترا تو وہ ما یسترون، تو وہ جو صحابہ لکھ رہے تھے یا جو فرشتے سے لوح قرآنی سے، لوح محفوظ سے لے کے آئے تھے آسمان دنیا پہ، تو انہوں نے جیسے سکھایا یا لکھا، اور اس کے بعد آگے صحابہ نے جیسے لکھا، اور جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں سفر پر بھی ہوتا تھا تو میری قلم اور دوات میرے ساتھ ہوتی تھی کہ اگر کوئی وحی اترے گی تو میں وہ لکھ لوں گا، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ سب کچھ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قلم کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں کھائی؟ تو قسم کھائی قلم کی اہمیت کی وجہ سے، اور قسم کس بات پہ کھائی کہ قسم وہ اگلی آیت میں ہے کہ ما انت بنعمت ربک بھی مجنون، کہ نہیں ہیں آپ نعمت سے اپنے رب کی بھی مجنون۔ اچھا جی، ما انتا نہیں ہے آپ نعمت سے، بھی نعمتی نعمت سے۔ نعمت کیا ہوتی ہے؟ نعمت کہتے ہیں کسی انسان کے اوپر کوئی احسان کیا جائے، مطلب اس کے حق سے زیادہ اس کو جو دیا جائے یا اس سے بہت زیادہ نوازا جائے، اس کو ہم نعمت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ مراد کون سی نعمت کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہے آپ نعمت سے؟ کون سی نعمت؟ جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی،
وہ نعمت یہاں پہ مراد ہے، یعنی قرآن سکھایا، قرآن پڑھنا سکھایا، تو اس نعمت کی وجہ سے ما انتا، اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی اور کہا ما انتا بھی نعمت ربی کا مجنون، اور جو بھی ہے وہ زائد ہے مجنون، کہ کوئی مجنون نہیں ہے آپ، کہ یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نبی جو ہے وہ یہ اس کے اوپر کوئی جن آتا ہے یا اس کو کوئی چیز ڈھانپ لیتی ہے، یہ جو مجنون ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے جیم نون نون، ٹھیک ہے۔ جنن کہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو ڈھانپ دے، جو چھا جائے، جیسے جن جو ہوتا ہے وہ جب چھا جاتے ہیں، مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو جن چمڑ گئے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی جو اپنی عقل ہے وہ کام کرنا بند ہو گئی ہے، اس کے اپنے حواس و ہمسا جو ہیں وہ اب کام نہیں کر رہے، اس کے حواس اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اب یہ پورا جن کے کنٹرول میں ہے۔ تو یہ چیز کیا کو اللہ تعالیٰ نے ڈینائی کیا کہ نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت سے بھی مجنون، کوئی مجنون۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی ایک حدیث میں، اس سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھو کہ کہیں بھی آپ کو ایک بھی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہیں ملے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مجھے لوگوں نے مجنون کہا ہے، یا مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ جیسے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیکسٹ اسٹیج پہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی جادوگر ہیں یا یہ مجنون ہے، اس کی بات مت سننا، جو اس کی بات سنے گا وہ اسی کا ہو جائے گا۔ تو کہیں پہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کہیں پہ بھی ہمیں شکوہ شکایت نہیں ملتی ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا انہوں نے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے یقیناً اجر ہے غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ اجر کیا ہوتا ہے؟ اجر کہتے ہیں کسی بھی عمل کی جزا کو، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا۔ اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غیر ممنون، کہ ایسا اجر آپ کو ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن وہ کیوں ملے گا؟ وہ اس وجہ سے ملے گا کیونکہ اللہ کے نبی نے کے صبر کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے نبی کو وہ جو بھی کہتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کے ساتھ ان کی ہر چیز کو برداشت کرتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمانہ جاہلیت میں بھی، کہ جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین کی مطلب نبوت نہیں اتری تھی، وحی نہیں اترنی شروع ہوئی تھی، اس سے پہلے بھی لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھروسہ کرتے تھے، انہیں اپنی امانتیں پکڑا کر جاتے تھے۔ لیکن جب یہ ولی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کا بتایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، جب انہوں نے وحی کا بتایا تو لوگوں نے اس بات پر مذاق بھی اڑایا، اعتراض بھی کیا، کسی نے کہا پاگل ہے، کسی نے کہا جن ہے، کسی نے کہا جادوگر ہے، کسی نے کوئی بات کی، اور اللہ کے نبی نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ تو یہ جو صبر کیا لوگوں کے نیگیٹو رویے کے اوپر، اس کا جو اجر ملے گا وہ غیر ممنون ہے، مطلب وہ جو اجر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ دیں گے، کہ اس کو کہیں مینشن نہیں کیا گیا کہ ان کو ایک اسپیسیفک اجر ملے گا۔ اور اجر جو ہوتا ہے الف جیم را جو ہے، اس میں یہ آ جاتا ہے کہ کوئی بھی عمل جس کی جزا دی جائے، چاہے وہ دنیا میں اور آخرت میں، اور ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ یقیناً بلند اخلاق پر ہیں، اور بے شک آپ یقیناً بلند اخلاق پر ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت میں جن کو آتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو بہترین اخلاق پر پیدا کیا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی سے پہلے بھی بہترین اخلاق میں تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ مکے میں انہوں نے مظالم سہے، مکے میں انہوں نے پریشانیاں برداشت کی، تو وہ جب مدینہ میں آئے ہیں اور وہ کہیں کہ نہیں جی اب میرے حالات ٹھیک ہیں، اب سب لوگ میرے انڈر ہیں تو میں ان پہ جیسے چاہے جو مرضی کروں، نہیں، وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو چیز ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق کیا ہوتا ہے؟ خلق کہتے ہیں ایسی عادت، مطلب کوئی بھی آپ کی جو معاملات کی، لوگوں کو ڈیل کرنے کی، یا یہ صبر کی ہی جو عادت ہے، اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو اس میں اگر کوئی بناوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ایکٹنگ نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، مطلب کوئی اپنے اوپر کوئی کوٹنگ نہیں کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وما انا من المتکلفین، جیسے قرآن کے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ میں کوئی تکلف کرنے والوں میں سے نہیں، میں کوئی بناوٹ میں نہیں ہوں۔ اگر میں صبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے تو اس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی کو دیکھ کے ہم صبر کر لیتے ہیں، کسی کو دیکھ کے ہمارا کوئی اور، ہمارے دنیا میں سکھایا یہ جاتا ہے کہ شاید تم اگر اپنے اوپر کوٹنگ کرو گے تو تم اتنے ہی دنیا میں اچھے طریقے سے رہ سکو گے، جبکہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ یہ تو منافقت کے ضمن میں آ جاتا ہے کہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اوپر سے کچھ ہوتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ ہم کچھ ہیں، کسی جگہ پہ کچھ ہے، کہیں پہ ہمارا اخلاق بہت اچھا ہے، کہیں پہ ہمارا اخلاق بالکل بھی نہیں اچھا،
ٹھیک ہے نا. تو جس کا اخلاق اچھا ہے اس کا اخلاق ان کے ساتھ بھی اچھا ہوگا جو اسے فائدہ نہیں دے سکتے، جو اس کے کسی کام نہیں آ سکتے، بجائے اس کے کہ کچھ لوگ جن سے ہمیں فائدہ ہے، جن سے ہمیں کوئی کام چاہیے، ان کے ساتھ تو ہمارا اخلاق اچھا ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں کرتے، ان کے ساتھ جن کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ اتنے برے طریقے سے پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو خلق ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسی عادت جس میں کوئی بناوٹ، کوئی دکھاوا، کوئی ایکٹنگ، کوئی اس طرح کا کوئی وہ پریٹینڈ نہ کرنا پڑے اس کو. ٹھیک ہے. وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ یقیناً بلند اخلاق پر ہیں. جو کسی سے اپنے اخلاق کی گواہی لینی ہو یا کسی کے اخلاق کی گواہی لینی ہو تو سب سے پہلی جو گواہی ہے وہ آپ کا جو آپ کے ساتھ ساتھی رہتا ہے وہ آپ کی گواہی دے سکتا ہے. جیسے اگر کسی کی بیوی ہے وہ یا کسی کا شوہر ہے وہ اس کے اخلاق کی سب سے بہترین گواہی دے سکتا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ان کی جو بیوی حضرت عائشہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. اس کے بعد اگر ہم گواہی دیکھیں ان کے غلام کی دیکھیں، حضرت انس بن حارثہ کی دیکھیں، تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا تک نہیں تھا. میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی. اور حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کو اگر دیکھیں تو وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پہ کس قدر گواہ ہیں. تو کوئی بھی اگر آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی بات کرتا ہے، توہین میں اس بات بھی کرتا ہے، تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی. اسی لیے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک آپ یقیناً بلند اخلاق پر ہیں. اور ایک جگہ پہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ بے شک ہم نے آپ کا جو ذکر خیر ہے وہ بلند کر دیا ہوا ہے، آپ کا ذکر بلند کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اللہ کے ذمے ہیں. اور یہ باتیں ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت بڑی تسلی تھی، کیونکہ جو قریش مکہ تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے. اور تو اس آیت کی مطلب اس سورت کی سورہ قلم کی ایک ایک آیت کو ہم نے خود سے ڈیلیٹ کرنا ہے اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا ہے تو. کیونکہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا ہے تو ہمیں بھی لوگ مذاق بھی اڑائیں گے، باتیں بھی سنائیں گے. تو ہم نے اس سے یہ نہیں کہ مجھے کوئی اس طرح کہہ رہا ہے تو جب تک میں لوگوں کی مرضی کے مطابق چلوں، لیکن ہم نے اپنا جو اخلاق ہے، خلق ہے، یہ اس پہ سب سے پہلے محنت کرنی ہے. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بہترین تھا، لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنے والا تھا. ٹھیک ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اخلاق کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہمارے گھر والے ہمارے اخلاق کے بارے میں، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں خاص کر کے، وہ ہمارے اخلاق کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب آپ یہاں پہ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زندگی میں بھی شکوے نہیں کیے. کہیں آپ کو کہیں حدیثوں پہ کسی جگہ پہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہو کہ مجھے فلاں بندے نے ایسے کہا تھا اور فلاں بندے نے مجھے ایسے کہا تھا. کہیں پہ بھی نہیں ملتا. ہمیں بھی نہیں معلوم کہ کون سا بندہ تھا جس نے ایسا کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا. اللہ تعالیٰ کو اتنا دکھ ہوتا تھا اگر وہ ایسے کہتے تھے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. اگر ہماری نیت صحیح ہے اور ہمارا اخلاق اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی، اگر ہم یہ کہ وہ اتنا بڑا اجر ہے غیر ممنون، کیونکہ صبر کا اتنا بڑا اجر، اگر ہم اب صبر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی یہی ہوگا.